ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب سارے راستے بند لگنے لگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں پر قبول ہوتی نظر نہیں آتی، ہم تھک جاتے ہیں اور پھر ہمارے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی؟ یہی وہ موڑ ہے جہاں حسن زن کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسن زن کا مطلب ہے اللہ کی ذات پر وہ اندھا بھروسہ جو کہے کہ چاہے حالت جتنی بھی خراب ہو، میرا رب میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ آج یہ ویڈیو آپ کی سوچ اور اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ حسن زن کا سیدھا مطلب ہے اچھا گمان۔ جب ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اکثر بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے، لیکن حسن زن یہ ہے کہ اگر مشکل آئی ہے تو آپ کہتے ہیں اس میں ضرور میرے رب کی کوئی حکمت ہوگی، وہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ یہ سوچ ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات فرمائی ہے جو آپ کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آپ اللہ سے امید رکھیں گے کہ وہ معاف کر دے گا تو وہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ یقین رکھیں گے کہ وہ راستہ نکالے گا تو وہ نکال دے گا۔ لیکن اگر آپ نے سوچ لیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے اللہ کی قدرت پر شک کیا۔ اللہ نے فیصلہ آپ کی سوچ پر چھوڑا ہے۔ آپ جیسا گمان کریں گے اللہ کو ویسا ہی پائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، لوگ ڈر گئے، کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر حسن ظن دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شاید راستہ مل جائے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سمندر نے راستہ دے دیا۔ جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں تو اللہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک اور بہت ہی فیمس واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ پھر اس کے دل میں پچھتاوا ہوا اور اس نے توبہ کرنے کا سوچا۔ وہ ایک عابد یعنی عبادت گزار والے کے پاس گیا اور پوچھا کیا میرے لیے توبہ کا راستہ ہے؟ اس عابد نے کہا تو نے 99 قتل کیے، تیرے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے غصے میں اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اس کے 100 قتل پورے ہو گئے، لیکن اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ پھر وہ دوبارہ سے ایک عالم کے پاس گیا اور وہی سوال پوچھا۔ اس عالم نے کہا بے شک تیرے اور اللہ کے بیچ میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے، تو فلاں بستی چلا جا، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر اور اپنے پرانے شہر واپس مت جانا کیونکہ وہ بری جگہ ہے۔ وہ شخص نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکل پڑا۔ ابھی وہ راستے کے آدھے راستے تک ہی پہنچا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی روح لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، یہ گنہگار ہے، اور رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے یہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی روپ میں بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا دونوں طرف کی زمین ناپ لو، جس بستی سے یہ قریب ہوگا وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے نیک لوگوں والی بستی کی زمین سکڑ گئی۔ جب ناپا گیا تو وہ شخص نیک بستی کے قریب تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی سچی نیت اور توبہ کی کوشش کی وجہ سے اسے معاف کر دیا اور جنت میں جگہ دی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو۔ اگر توبہ سچی ہو اور انسان صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آج کل ہم چھوٹی سی ناکامی پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر نوکری نہیں ملی یا کوئی رشتہ ٹوٹ گیا تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ سے وہ چیز چھین لیتا ہے جو آپ کو پسند ہوتی ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ کو وہ دے سکے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ ہمیشہ بہتر عطا کرتا ہے۔ حسن ظن رکھیے کہ اللہ کا نہ کہنا بھی اس کی محبت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات کے لیے اتنا مضبوط گمان پیدا کر دے کہ دنیا کی کوئی تکلیف ہمارے یقین کو ہلا نہ سکے۔ اب کوشش کریں ہر مشکل پر شکوہ کرنے کی بجائے دل میں کہیں میرا اللہ میرے لیے بہتر کرے گا، پھر دیکھیے سکون کیسے آپ کے دل میں اترتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اس شخص کے ساتھ جو اس وقت مایوس ہے، کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی امید جگا دے۔ السلام علیکم۔